السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری اس نشست کا موضوع افسانہ ہاتھی کی پونچھ ہے۔ افسانہ نگار کا نام ویکوم محمد بشیر ہے، جبکہ مترجم مسعود الحق ہیں۔ سب سے پہلے افسانہ نگار کا تعارف دیکھتے ہیں۔ ویکوم محمد بشیر 1910 میں کیرلا میں پیدا ہوئے۔ وہ ملیالم زبان کے افسانہ نگار اور اس زبان کے متقدمین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ملیالم زبان کو سائنس فکشن کی زبان بنا دیا۔ انہوں نے ملیالم زبان میں کئی ایک ڈھنگ اور کئی ایک اسلوب جو ہیں وہ متعارف کروائے، اور نئے لکھنے والوں کے لیے کئی جو راہیں ہیں، کئی نئی جہتیں ہیں وہ متعارف کروائیں۔ اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے جو رسمی تعلیم ہے اس وقت کی وہی حاصل کی، پرائمری تک تقریباً، اور کوئی زیادہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کی۔ علاوہ ازیں اس کے بعد وہ تحریک آزادی اور لکھنے کے متعلق جو کام تھے ادبی، ان سے منسلک ہو گئے۔ ان کا جو پیشہ ہے وہ لکھنے پڑھنے سے متعلق ہی رہا، یعنی وہ اخباروں، رسالوں میں کالم وغیرہ اور اس طرح کی تحریریں لکھ کر ہی انہوں نے گزر بسر کیا، لیکن مالی لحاظ سے وہ تنگ دستی کا شکار رہے۔ اگر ان کے ادبی کارناموں کی بات کی جائے تو شبد نگل، بچپن کے دوست، فاطمہ کی بکری، ایک کہانی کا بیج، یادوں کے جھروکے، حقیقت اور افسانے، یہ ان کی اہم تصنیفات ہیں۔ ان کی ادبی عظمت کے اعتراف میں ساہت کا اکیڈمی پدم شری ایوارڈ اور کالی کٹ یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ ایک افسانوی کردار کی طرح ہو گئے، یعنی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، وہاں ان کا ایک دربار سجتا تھا، لوگ ان سے ملنے آتے تھے۔ ان کے دربار میں عمر، جنس، مذہب، ان سب چیزوں کا کوئی امتیاز نہیں رکھا جاتا تھا، ہر طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے تھے، وہاں وہ ان کی سلیمانی چائے سے جو ضیافت کرتے تھے۔ تو اس طرح یعنی بالآخر وہ 5 جولائی 1994 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو یہ تھے ویکوم محمد بشیر کے مختصراً سوانحی کوائف۔ اب بڑھتے ہیں افسانے کی طرف۔ افسانے کا نام ہاتھی کی پونچھ ہے۔ یہ افسانہ بنیادی طور پر ایک بچے کی کہانی کے گرد ہے جو کہ معاشرتی ظلم اور جبر کا شکار ہے۔ تو اس میں متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ مصنف کی کہانی بھی ہو سکتی ہے اور ایک فرضی کہانی بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے فائنل جو پرچہ ہے اس میں اس کے متعلق سوال بھی آ چکا ہے۔ وہ کچھ اس نوعیت کا تھا کہ افسانہ نگاری میں یا کردار نگاری کسی بھی افسانے کے حسن کو 4 چاند لگا دیتا ہے، ہاتھی کی پونچھ کے حوالے سے ثابت کریں، اس طرح کا یعنی سوال تھا کردار نگاری سے متعلق۔ تو ہم اسی تناظر میں سب سے پہلے اس کے جو فنی لوازمات ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں، اور بعد ہم اس کے فکری جو پہلو ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر کردار کے بارے میں دیکھا جائے، کردار نگاری، تو اس کے جو اہم کردار ہیں، ایک تو متکلم ہیں، یعنی مصنف جو یہ مکمل کہانی بیان کر رہے ہیں۔ ان کے بعد ارادہ منی ہے جو کہ ایکسائز انسپیکٹر کی بیٹی ہے اور متکلم کی ہم جماعت ہے۔ اس کے علاوہ عبد القادر متکلم کے مصنف کے چھوٹے بھائی کا نام ہے جو کہ معذور ہیں، وہ لنگڑے ہیں ایک ٹانگ سے۔ اس کے بعد ان کے جو والد ہیں ان کا ذکر ہے، وہ لکڑیوں کے کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہوتے ہیں لکڑیوں کو لے جانے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ الو دامو نامی ایک ان کا دوست ہے جو کہ ان کے والد کے نوکر کا بیٹا ہے، اس کا اصل نام جو ہے وہ کردار ہے۔ اور الو دامو کا جو ان کے جو والد ہیں ان کا نام سنکرن کٹی ہے، اور اس کی والدہ کا نام ننگیلی ہے۔ تو یہ سب اس کے کردار تھے۔ کرداروں کے بارے میں اگر کردار نگاری کی اس میں بات کی جائے تو جو مصنف ہیں، افسانہ نگار ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت کردار نگاری اس میں کی ہے۔ اس مکمل افسانے میں مناسب کردار ہیں اور ان کو مناسب مکالموں سے مزین کیا گیا ہے، ان کی گفتگو ان سے مناسبت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے افعال، ان کے کردار اور ان کی نفسیات، وہ مکمل یعنی ہر لحاظ سے جو کردار ہیں وہ انہوں نے سجا کر اس کہانی میں پیش کیے ہیں۔ یعنی جو بچے ہیں ان کرداروں کو مکمل بچوں والی نفسیات اور اس طرح کے مکالمے، اس طرح کے حلیے ان سب میں پیش کیا ہے۔ جو بڑے کردار ہیں یعنی والدین بنائے گئے ہیں، یا جو ہاتھیوں کے محاوت ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں،
تو ہر کردار کو اس کے مقام، اس کے منصب کے لحاظ سے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے، اور جو بنیادی پلاٹ ہے کہانی کا، اس میں کرداروں اور مکالموں کی مدد سے انہوں نے اس پلاٹ کو آگے بڑھایا ہے۔ تو یعنی کردار نگاری کا اس افسانے میں بہت اہم کردار ہے، اس افسانے کو آگے بڑھانے میں کردار نگاری کا بہت سہارا لیا گیا ہے، اور احسن طریقے سے اس میں کردار نگاری کی گئی ہے۔ یہ چند ایک باتیں کردار نگاری سے متعلق اس میں کی جا سکتی ہیں۔ اب اگر اس کے پلاٹ کی بات کی جائے تو مختصراً خلاصتاً چند ایک جو اس کے واقعات ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں کہ یہ ایک بچے سے متعلق کہانی ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے خاندان، اپنے بھائی وغیرہ اور اپنے جو والد ہیں ان کے پاس جو ہاتھی ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا اسے پسند ہے، یہ چند ایک چیزیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے افعال، اس کی جو عادات ہیں، وہ کس طرح محاوتوں کو چیزیں چرا چرا کر دیتا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو چیزیں چرا کر دیتا تھا، یعنی سب سے اچھا سلوک کرتا تھا۔ لیکن اس کے زندگی میں جو ایک عجیب سا واقعہ ان کے ساتھ ہوا بستر پر پیشاب کرنے سے متعلق، تو وہ بے قصور تھا، وہ مجرم نہیں تھا، لیکن پھر بھی سب کے سامنے اسے مجرم بنا دیا گیا، اور پنچایت میں سارے سب جو لوگ تھے ان کے سامنے اسے مجرم بنا کر پیش کر دیا گیا، اس کی دھوتی کھینچ دی گئی، اور پھر اس کی جو سزا ہے، اس کا جو علاج ہے اس کے اس مرض کا، جو نائٹ فیور ہے، جو رات کو وہ پیشاب کر دیتا ہے، اس کا علاج یہ بتایا گیا۔ اس پنچایت نے فیصلہ کیا کہ یہ جو پاگل ہاتھی ہے، جو کہ جس نے 2 بندوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا تھا، اس کی ٹانگوں کے درمیان سے جو گزرے گا۔ تو اس پر یہ چیختا چلاتا ہے، ان سب کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، وہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے عبد القادر، یہ اس کا کام ہے جو لنگڑا ہے۔ لیکن وہ چونکہ سب کا راج دلارا ہوتا ہے، سب اس سے پیار کرتے ہیں، تو اس کی طرف کوئی نہیں آتا، سب اسی کو ہی الزام دیتے ہیں، اسی کو ہی مجرم ٹھہراتے ہیں۔ خیر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، وہ جو عبد القادر ہے وہ ہر جگہ اس نے یہ خبر پھیلا دی کہ یہ جو بڑے بھائی ہیں یہ بستر پر پیشاب کرتے ہیں، اور اس کی ایک عرفیت بھی تھی، جو مصنف بتاتے ہیں کہ جو متکلم ہے اس کی ایک عرفیت تھی کہ ہاتھی کی پونچھ، یعنی اس کو چڑھا کر بچے اس کا جو الٹا نام لیتے ہیں وہ ہاتھی کی پونچھ تھا، کہ ہاتھی کی پونچھ نے یہ کر دیا، ہاتھی کی پونچھ کہا جا رہے ہو، اس طرح یعنی۔ تو وہ جو عبد القادر ہے اس نے ہر جگہ یہ خبر پھیلا دی کہ اس یہ بستر پر پیشاب کرتا ہے اور اب اسے ہاتھی کی ٹانگوں کے درمیان سے گزرنا پڑے گا۔ اس کا جو دیرینہ دوست تھا، مصنف کا جو متکلم کا دیرینہ دوست الو دامو تھا، وہ بھی اس نے بھی اپنی وفاداریاں بدل لیں، اس نے بھی اپنی پارٹی بدل لی، اور اب وہ متکلم کے ساتھ رہنے کے بجائے اس کے جو چھوٹے بھائی ہیں عبد القادر، اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور سب ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا مصنف کا۔ خیر دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جس دن انہوں نے ہاتھی کی ٹانگوں کے درمیان سے گزرنا تھا۔ تو اس وقت بھی انہوں نے آخری بار اپنی جو بے گناہی ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے وہ وہاں چیخے چلائے، بتایا انہوں نے کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ عبد القادر کرتا رہا ہے چھوٹا بھائی، لیکن اس کی ماں سمیت کسی نے بھی اس پر یقین نہیں کیا۔ خیر اس کا باپ جو ہے وہ سامنے رکھ دیتا ہے کچھ کیلے وغیرہ، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب ہاتھی کی ٹانگوں سے گزر کر آگے آؤ۔ تو وہ ڈرتا ہے پہلے، تو بہت گھبراتا ہے کہ کہیں یہ مجھے بھی روند نہ دے، یعنی جو ایک مکمل خوف و ہراس کا اس پر جو غلبہ تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا افسانے میں۔ تو خیر وہ اس کی ٹانگوں سے گزر کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ چند روز کے لیے ایک فاتحانہ اس میں جو فخر ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کا کارنامہ سر انجام دینے والا یہ پہلا لڑکا تھا۔ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے وہ سب جو سلسلے وہ کچھ دنوں کے لیے ٹھہر گئے، لیکن بعد میں پھر یہی بات ہو گئی کہ یہ اس کو سزا ملی ہے، بستر پر پیشاب کرنے والا شخص ہے۔ اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اور جو دامو تھا، جن سے اچھا سلوک کرتا تھا، جن کو کھلاتا رہا تھا، چوری کر کر کے چیزیں جن کو دیتا تھا، وہ سب اس کے خلاف یعنی ایک مکمل پارٹی بنا لی۔ اس کی جو دوست تھی رادھا منی، وہ بھی عبد القادر کے گروپ میں شامل ہو گئی، اور اس کے خلاف یعنی سب کو اکسانا شروع ہو گئے کہ یہ جو ہے یہ بستر پر پیشاب کرتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ تو وہ جو استاد ہیں، ماسٹر جو ہیں جن کے پاس یہ پڑھنے جاتے ہیں، ان کو بھی عبد القادر نے وہی باتیں بتائیں کہ یہ جی بستر پر پیشاب کرتا ہے اس طرح، تو وہ بھی یعنی سب جو ہیں وہ عبد القادر کی ٹیم میں ہو گئے، اور اس کو یہ جو مصنف ہے، متکلم ہے، ان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہر طرف سے ظلم و زیادتی سہتے، ہر کوئی ان کا مذاق اڑاتا، استاد جو ہیں وہ بید مارتے، ان کو جو چھڑیاں لگاتے، گھر والے جو ہیں وہ ان کو ڈانٹ پہ لاتے، ہر طرف سے یعنی یہ
ظلم اور جبر کا شکار ہو گئے۔ خیر، اب جو مصنف ہیں انہوں نے باپ کے ساتھ سونا بند کر دیا۔ جب وہ پیشاب والا معاملہ تھا تب باپ عبدالقادر اور مصنف اکٹھے سوتے تھے، تو الزام جو ہے وہ اس پر آ جاتا تھا متکلم پر۔ تو اب اس نے اپنے ماں کے ساتھ سونا شروع کر دیا۔ تو ایک دن ہوا یوں کہ باپ جو ہے وہ عبدالقادر کو پیٹ رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا کہ اس نے پیشاب کر دیا۔ تو پھر اس نے یہی الزام لگایا کہ رات کے وقت بڑے بھائی جو ہیں وہ کہیں چوری چھپ کے آ کر ادھر انہوں نے پیشاب کر دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ تو اس کی جو ماں ہے پھر اس پر یقین کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ شاید بالکل ایسا ہی ہوا ہو، اس نے نہیں کیا ہوگا۔ یعنی آخر تک وہی جو ایک دفعہ بدنام ہو گیا اسی پر ہی الزام لگتے رہے۔ تو خیر، اس کی جو دوست تھی ایک ہندو، رادھا منی، وہ بھی عبدالقادر کے گروپ میں شامل ہو گئی اور اس کے مخالف ہو گئی۔ اس کو اپنے گروپ میں واپس کرنے کے لیے کچھ تلے ہوئے کاجو اسے دیے اور وہ واپس یعنی ان کی طرف ہو گئی۔ اور رادھا منی کی ایک پرانی تمنا، ایک آرزو تھی کہ وہ ہاتھی کی پونچھ کا ایک بال چاہتی تھی۔ ان کے مذہب میں تھا کہ وہ انگلی میں یا بازو میں ہاتھی کا بال پہنتے تھے اور اس کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے۔ تو اس کی یہ آرزو پوری کرنے کے لیے جو مصنف ہیں وہ پھر ایک جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے محاوتوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، جو ان کے دوست تھے جس کو وہ کھلاتے رہے تھے اور چیزیں چوری کر کر کے، کبھی پان لا کر دینا والد کا، کبھی سگار لا کر دے دینا، کبھی کیلے گھر سے چرا کر لا کے دے دینا، تو یعنی اتنا ان کو کھلاتے پلاتے رہے۔ لیکن آخر کار وہ تمام جو ہیں وہ احسان فراموش ثابت ہوئے۔ جب وقت آیا ان سے کوئی چیز ایک لینے کا، بال ایک لینا تھا ہاتھی کا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ جو مصنف ہیں ان کو ان سے ذرا نفرت بھی ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں محاوت نہیں بنوں گا۔ پھر انہوں نے سوچ لیا کہ اب میں یہ جو بال ہے اس کو چوری کروں گا۔ تو اسی کی پلاننگ میں وہ دن رات گم ہونا شروع ہو گئے، سوچتے رہتے کہ اب میں وہ چوری کس طرح کروں۔ تو ایک روز تمام جو لوگ ہیں وہ نہر پر نہا رہے تھے، وہاں ہاتھی بھی نہاتے تھے، انسان بھی۔ تو ادھر انہوں نے پانی کے نیچے سے تیر کر بڑے چالاکی سے ہاتھی کے پونچھ کے پاس پہنچ گئے اور وہاں بال نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے دانتوں کا استعمال کیا، جس سے جو ہاتھی ہے اس کو تکلیف محسوس ہوئی اور انہوں نے چیخنا چگاڑنا شروع کر دیا۔ اور ایک جانی وہاں افراتفری کا عالم مچ گیا، یہ ڈر کر بھاگ گئے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچائے، اپنے کپڑے وغیرہ وہیں چھوڑ کر اپنے گھروں کو نکل گئے۔ تو اس طرح کا ادھر سارا سین بنا۔ یہ ڈر گئے، ان کو کوئی بال وغیرہ بھی نہیں ملا۔ تو یہ کچھ دن کے لیے یہ خاموشی انہوں نے اختیار کی۔ بالآخر اپنے والد کو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ اس دن ہاتھی جو ہے وہ پاگل نہیں ہو۔ تمام لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ ہاتھی جو ہے وہ دوبارہ سے پاگل ہو گیا۔ تو اس نے اپنے والد کو دوبارہ بتا دیا کہ نہیں، وہ پاگل نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس کے دم پر کاٹا تھا، اس کا بال نکالتے وقت میں نے اس کو کاٹ دیا تھا۔ جس پر خلاف توقع اس کے جو والد ہیں وہ مسکرا اٹھے، اس کی والدہ جو ہیں وہ بھی مسکرائیں اور وہ خود پھر محاوتوں کے پاس لے کر گئے اور اسے بال ایک دلوا دیا اس کا۔ تو ادھر جو ہے افسانہ وہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس کا مختصر پلاٹ جو ہے یا اس کے جو خلاصہ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر فنی لحاظ سے ہی بات کی جائے تو اگلا جو پوائنٹ ہمارے پاس آئے گا وہ مکالمہ نگاری ہے۔ تو مکالمہ نگاری بھی افسانے میں بہت حسین انداز سے کی گئی ہے۔ تمام جو واقعات ہیں ان میں ربط جو قائم کر رہے ہیں وہ تمام مکالمے ہی قائم کر رہے ہیں، اور مکالمے ہی دراصل جو مکمل پلاٹ ہے اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تو مکالموں میں جو بچوں کے مکالمے ہیں آپسی، اس کے علاوہ بچوں کے بڑوں سے ہیں، اور جو بڑوں کے آپسی مکالمے ہیں، ان سب کا جو بڑا ان میں امتیاز جو رکھا گیا ہے اور نفسیات اور کرداروں سے مناسبت جو ہے وہ بہت نہایت ادھر حسین انداز سے ہمارے سامنے ابھرتی ہے۔ اگر اس کی مثال دینا چاہیں تو جہاں وہ پیشاب والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ سب کو بتاتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، عبدالقادر نے کیا، لیکن وہ سب آگے سے چیخ کر کہتے ہیں، اس کے ماموں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم ہی نے کیا ہے۔ تو اس طرح کے یعنی مکالمے جو ہیں جگہ جگہ پر اس میں مکالمے موجود ہیں، کسی بھی مکالمے کی مثال اس میں دی جا سکتی ہے۔ اب آگے اگر بات کی جائے منظر نگاری اور جزیات نگاری کی، تو وہ بھی اس افسانے میں نہایت ہی حسین انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ مناظر کی مثالیں بھی کافی جگہ پر موجود ہیں۔ ایک دو جو منظر ہے اس کی ہم مثال اس طرح دے سکتے ہیں کہ کیا دن تھے وہ اور کتنے مختلف تھے، ان دنوں تو سورج بھی زیادہ چمکدار نکلتا تھا، چاندنی زیادہ سحر انگیز ہوتی تھی، پھولوں میں رنگت زیادہ تھی، ان کی خوشبو بھی تیز اور مٹھاس ہوتی تھی،
چڑیوں کی چہکار میں نغمگی تھی، دریا کا پانی زیادہ صاف اور شفاف تھا، دریا کی مچھلیوں میں مزہ زیادہ تھا۔ یعنی اس طرح مکمل یہ جو جزیات ایک قسم کی ادھر انہوں نے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر ہے کہ سورج بھی ڈوبا نہیں تھا، سورج ہمارے گھر کے مغربی دروازے کے قریب ناریل کے درختوں کے درمیان سے ہر چیز پر حقارت آمیز نظر ڈال رہا تھا۔ تو اس طرح جگہ جگہ پر مختصر اور کہیں زیادہ منظر نگاری ہمارے سامنے اس میں ابھرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جزیات نگاری بھی اس میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہر واقعے کو بڑے آسان انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی جو ڈیٹیلز ہیں وہ مکمل طور پر موجود ہیں۔ اگر اس کے تکنیک یا اس کے اسلوب کی بات کی جائے تو یہ کہیں کہیں جو ہے وہ مزاحیہ بھی ہو جاتا ہے، اور کہیں کہیں یہ طنز کا اس میں ہمیں جو ایک عنصر بھی اس میں ملتا ہے۔ تکنیک اس کی قصہ در قصہ یا کہانی در کہانی جو ہے وہ اس طرح کی اس میں ہمیں چیز ملتی ہے کہ ایک مکمل مسلسل کہانی چل رہی ہے، اس کے درمیان میں اگر کسی دوسرے واقعے کا ذکر تھوڑا سا آتا ہے تو اس واقعے سے وہ مکمل جو داستان ہے، پوری جو کہانی تھی، وہ واقعہ جو تھا پرانا، وہ مکمل پھر بیان کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ سے اپنے اصل پلاٹ پر آ جاتے ہیں، اصل کہانی پر۔ جس طرح وہ تلی ہوئی مچھلی والا کہ انہوں نے مچھلی دی اور وہ والا واقعہ درمیان میں آیا تو وہ واقعہ انہوں نے بیان کر دیا۔ اس طرح یعنی چھوٹے چھوٹے واقعات، آخر پر جب وہ ہاتھی کی ٹانگوں کے درمیان سے گزرنا تھا تو تب اس کی ماں جو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا تھا، تو ادھر دودھ پلایا، پھر وہ کہانی ایک نئی نکل آئی کہ تمہیں دودھ کس کس نے پلایا، وہ جو الو دامو اس کی ماں نے بھی پلایا۔ تو مکمل یعنی ایک ذکر، ایک لائن سے جو ایک نئی داستان جو چھڑ جاتی ہے، وہ مکمل داستان بیان کرتے ہیں، پھر دوبارہ اپنی جو اصل کہانی پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں بڑا خوبصورت سا انداز اپنایا گیا ہے پوری کہانی میں، پورے افسانے میں۔ اگر اس افسانے کی طوالت کی بات کی جائے تو یہ ذرا طویل افسانہ ہے اور ایک نشست میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم وہ نشست جو ہے وہ 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کے قریب ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وحدت تاثر کی اگر بات کی جائے تو وحدت تاثر کا عنصر بھی اس میں کافی قوی اور مناسب مقدار میں موجود ہے، اور اس سے جو کئی قسم کے جو سوالات ہیں وہ یعنی کئی مقامات پر یہ لمحہ فکریہ ایک پیدا کر دیتا ہے، جو کہ قاری کو کئی قسم کے معاشرتی اور نفسیاتی جو مسائل ہیں ان پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب بالآخر بڑھتے ہیں ہم اس کے فکری مطالعے کی طرف۔ تو اس میں جو سب سے پہلا عنصر ہے، چند ایک جو باتیں ہیں وہی ہم کریں گے۔ کتاب پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی کافی ہیں، ان کے علاوہ جو ہے اس میں یاد ماضی کا جو ایک بنیادی طور پر شروع کے جو چند ایک اقتباسات اور صفحات ہیں، ان میں یاد ماضی ایک موضوع ہمارا بن سکتا ہے کہ جو مصنف ہیں وہ اپنے بچپن کی جو یادیں ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کا آج سے جو ایک قسم کا موازنہ کر رہے ہیں آج کے دور سے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں بھوک بھی زیادہ لگتی تھی، ہم پیدل جاتے تھے، ہم جو اساتذہ ہیں ان کی نافرمانی اگر کرتے تو ہمیں بیت پڑتے، یعنی چھڑیاں ہمیں لگتی، اگر ہم کہیں غلطی کر دیتے تو اس کی ہمیں سزا بھی ملتی۔ تو اس طرح یعنی وہ اپنے دور کی تمام جو حسین یادیں ہیں ان کو یاد کر رہے ہوتے، اور ادھر جو آگے بھی ایک ہم نے پیش کی ہے لائنز چند ایک کہ کیا دن تھے وہ اور کتنے مختلف تھے، ان دنوں تو سورج بھی زیادہ چمکدار نکلتا تھا، چاندنی زیادہ سحر انگیز تھی، پھولوں میں رنگت زیادہ تھی، ان کی خوشبو میں تیزی اور مٹھاس ہوتی تھی، چڑیوں کی چہکار میں نغمگی تھی، دریا کا پانی زیادہ صاف اور شفاف تھا، دریا کی مچھلیوں میں مزہ زیادہ تھا۔ تو اس طرح یعنی وہ پرانی یادیں جو ہیں، اب ماضی کی جو یاد ہے اس کا اس میں عنصر ہے، چند ایک جو ابتدائی صفحات ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو اس میں معاشرتی ناانصافی کی ہے، یعنی چند ایک جو ظاہری کردار ہیں، ایک جو بچہ ہے اس کے کردار کے ذریعے معاشرے کا اوورآل جو رویہ ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ ہر موڑ پر ناانصافیاں کرتا رہتا ہے۔ جو اب وہ مجرم نہیں تھا بچہ، لیکن پنچایت نے اور تمام جو ان کے رسوم و رواج اور ثقافت میں جو ان کے چیزیں تھیں اس نے ان کو مجرم بنا دیا، حالانکہ پیشاب کر دیا اس نے، تو پیشاب کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن سب کے سامنے اس کی دھوتی اتارنا اور اسے اس طرح یعنی ذلیل کرنا، پھر تمام جو اس کے بچے ہیں انہوں نے مذاق اڑایا، اس کے اسکول والے، اس کے ہم جماعت جو تھے، اور اس کے چھوٹے بھائی تک نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ ایک اوورآل جو مجموعی معاشرتی رویہ ہے نا انصافی پر مبنی، اس کی عکاسی کی گئی ہے۔
اس کے علاوہ انہی کرداروں اور اس سب جو کہانی ہے اس کے ذریعے، یعنی بچہ ہے، بچے کی کہانی ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کرداروں کے ذریعے ہی یہ معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے کہ معاشرے میں بڑے پیمانے پر بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو معاشرتی منافقت کا ایک عنصر بھی اس میں موجود ہے۔ جو لوگ ہیں، یعنی جب تک وہ انہیں کھلاتا پلاتا رہا ہے، وہ جو دامو تھا، الو دامو، جس کا اصل نام کردار تھا، اسے وہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اسے کئی کئی چیزیں دیتا تھا، چرا کر کھلا دیتا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کو دیتا تھا۔ اس کے علاوہ محاوتوں کو وہ اپنے گھر سے چیزیں، پان اور چھالیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چرا کر، کیلے وغیرہ لا کر ان کو دیتا تھا۔ تو لیکن جب وقت پڑا تو وہ سب کے سب احسان فراموشی پر اتر آئے۔ وہ جو دامو تھا وہ اس کا بہترین دوست تھا، لیکن جب اس پر الزام لگا، اس پر برا وقت آیا، تو وہ عبد القادر کا جو ٹولہ ہے اس کے ساتھ مل گیا۔ تو بالکل یہی ایک معاشرتی منافقت کا رویہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی وفاداریاں بدلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ وہ جو اس کی دوست تھی رادھا منی، وہ بھی اپنی وفاداریاں آخر میں بدل لیتی ہے۔ اسے ایک املی کی، عبد القادر اسے ایک املی دیتا ہے، اور اس پر وہ جو ہے اس کا جو دوست ہے یعنی مصنف ہے اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ پھر مصنف دوبارہ اسے ایک وہ جو تلے ہوئے کاجو ہیں وہ دیتا ہے، اور وہ واپس اس کی ٹیم میں آ جاتی ہے۔ یعنی اس طرح کہ لوگ جو ہیں ان کے ضمیر اپنے کس طرح بیچ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ تو ان چھوٹے چھوٹے کرداروں، یعنی ان بچوں کے ذریعے پورے معاشرے کی عکاسی کی گئی کہ بڑے پیمانے پر بھی معاشرے میں اسی طرح لوگ اپنے ضمیر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بیچ دیتے ہیں اور اپنی وفاداریاں بدل دیتے ہیں۔ اس میں جو ایک اہم نقطہ نکل سکتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ والدین کی جو اولاد سے متعلق ناانصافی ہے وہ بھی بہت بری بات ہے۔ یعنی اب وہ ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے وہ معذور ہے، تو اس کی طرف زیادہ وہ توجہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ سب کا لاڈلا ہے۔ لیکن جو بڑا بچہ ہے اس کے جو حقوق ہیں، اور اس چھوٹے بچے کی وجہ سے اس کو سارے برا سمجھتے ہیں، ہر ایک جو الزام ہے اس بڑے پر لگا دیتے ہیں اس چھوٹے کے پیار میں۔ تو یہ جو ہے اسے، اس چھوٹے کو ایک طرح کی شے ملتی ہے، اور وہ یعنی کس نہج تک اپنے بھائی کے خلاف مکمل اس نے کیمپین ایک تیار کر لی، گروہ بنا لیا۔ وہ اسے ہر جگہ سے ذلیل کرواتا تھا، ہر جگہ پر پٹواتا تھا، استادوں سے بھی، گھر سے بھی ڈانٹ پلواتا تھا۔ تو یہ جو ہے ناجائز طور پر والدین کی جو زیادہ وہ چھوٹ دیتے ہیں اور زیادہ لاڈ کسی ایک سے کرتے ہیں، جو ناانصافی اولاد میں رکھتے ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ تھا۔ ایک اور نقطہ جو اس میں ہے وہ اساتذہ کا ناروا رویہ ہے۔ یعنی وہ جو ایک اس میں چھوٹا سا واقعہ ہے کہ تلی ہوئی مچھلی وہ رات کو دے دیتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی قادر سے کہتا ہے متکلم کہ میں جو ہے نا آپ کو صبح دکھاؤں گا جو سوالات ہوں گے ریاضی کے۔ تو وہ ایک مسلمان لڑکی تھی، اس کی طرف سے خود وہ دیکھتے تھے، اور اس نے وعدہ کیا کہ مجھے اگر تم یہ جو مچھلی ہے، تلی ہوئی مچھلی ہے، وہ مجھے دے دو گے تو میں صبح تمہیں جو سوالات کے جوابات ہیں وہ دکھا دوں گا۔ تو خیر جب صبح ہوئی وہاں وقت نہیں تھا، اور استاد بھی دیکھ رہے تھے، تو وہ کسی طرح وہ نہیں لکھوا پایا اپنے چھوٹے بھائی کو۔ تو اس نے جب اس کو مار پڑنا شروع ہو گئی، چھوٹا بھائی اس کو مار پڑنی تھی، تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور جب مکمل داستان سنا دی کہ اس نے مجھ سے مچھلی بھی لے لی اور اب آج مجھے سوالات بھی نہیں دکھائے۔ تو ادھر بننا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو جس نے نقل کرنی تھی اور سر عام جس کا وہ اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے مجھے نہیں کروائی، اس کی سزا بنتی تھی، لیکن بدلے میں جو متکلم ہے اس کو ہی سزا ملی۔ اب متکلم ادھر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ نہیں بات آئی کہ مجھے مچھلی کھانے پر سزا ملی ہے یا پھر اس کو سوال نہ دکھانے پر، یعنی اسے نقل نہ کروانے پر مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو ادھر ایک بڑا حسین اور سبق آموز جو ہے ایک جملہ ہے اساتذہ سے متعلق کہ ماسٹر صاحبان جب بچوں کو ماریں تو انہیں مارنے کا سبب بھی بتانا چاہیے۔ تو یہ بھی اس میں ایک سبق ہے کہ جب بچوں کو سزا دی جائے تو بلا وجہ سزا نہیں دینی چاہیے اول تو، لیکن جب سزا دی جاتی ہے تو اس کا سبب بھی بتانا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ ایک پہلو اس میں رومانوی قسم کا بھی ہے، یعنی محبت کے متعلق بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ جو رادھا منی ہے اس کی دوست ہے، اس کی ایک آرزو پوری کرنے کے لیے وہ اس خطرناک ہاتھی، وہ جو پاگل ہاتھی ہے، اس کی پونچھ کا بال لینے کے لیے اپنی یعنی جان تک وہ کھیل جاتا ہے پانی میں سے تیر کر جب وہ جاتا ہے، اور وہ اتنا یعنی خطرناک ہاتھی تھا جس سے وہ ڈرتا تھا اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزرنے سے بھی۔ اس کی پونچھ کا بال لینے کے لیے وہ پہنچ گیا ایک لڑکی کے اصرار پر، ایک لڑکی کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تو اس میں جو ایک اس میں لائن بھی ہے
کہ اگر میرے پاس اپنا ہاتھی ہوتا تو میں وہ سارے کا سارا رادھا منی کو دے دیتا۔ میں نے یہ بات اسے بتا دی۔ اس نے جواب دیا مجھے پورا ہاتھی نہیں چاہیے، میں تو اس کے دم کا صرف ایک بال چاہتی ہوں۔ یعنی یہ ادھر ایک رومانوی قسم کے جو پہلو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ بالآخر اس میں جو بنیادی اس کا مرکزی خیال آپ کہہ لیں وہ نقطہ ہے بد اچھا بدنام برا۔ اسی چیز کو انہوں نے ادھر اس جو مکمل افسانہ ہے اس کہاوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ افسانہ پورا لکھا گیا ہے۔ یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ متکلم ہے وہ ایک دفعہ بدنام ہو گئے ایک جگہ پر کہ وہ بستر پر پیشاب کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ پھر جہاں بھی وہ گئے، خواہ وہ اساتذہ ہوں ان سے بھی ان کو بیعت پڑے، چھڑیاں کھائیں انہوں نے، گھر پر بھی، پنچایت میں بھی، ان کے جو حلقہ احباب اس کے دوست جو ہیں، یعنی ہر جگہ پر ایک دفعہ وہ بدنام ہو گیا۔ حالانکہ وہ برا نہیں تھا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے نام سے یہ برائی منسوب ہو گئی۔ اس وجہ سے ہر جگہ پر اسے اس سے وہ برائی ہی منسوب ہو گئی اور اسے پیشاب کرنے والا یا موتنے والا اس طرح کے الفاظ سے پکارا جانے لگا۔ اس کے جو دوست ہیں اور اس کی یعنی جو گروہ میں شامل تھے لوگ، وہ بھی سب اپنی وفاداریاں بدل گئے۔ تو وہ جو محسن نقوی کا غالباً ایک شعر ہے کہ بام شہرت پہ تو پوجا مجھے لوگوں نے مگر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ جب وقت سازگار ہوتا ہے تو سب کوئی ہر بندہ ہی یار ہوتا ہے، لیکن جب وقت تھوڑا بہت خراب ہو جاتا ہے، انسان کے برا وقت آ جاتا ہے، تو اس کے جو قریب ترین دوست ہوتے ہیں جن سے توقع ہوتی ہے کہ یہ ساتھ دیں گے، وہی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو پیر نصیر الدین نصیر کا بھی ایک خوبصورت شعر ہے کہ نصیر جن سے توقع تھی ساتھ دینے کی، تلے ہیں مجھ پہ وہی انگلیاں اٹھانے کو۔ تو یہ والے جو رویہ ہے بالکل یہ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو محاوت ہیں وہ بھی احسان فراموشی اپنی دکھا دیتے ہیں آخر پر۔ جو الو دامو ہے وہ بھی اپنی احسان فراموشی دکھا دیتا ہے اور اسی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو رادھا منی ہے جو اس کی دوست تھی اور جس کے لیے وہ اتنے جوخم اٹھا کر اپنے جان پر وہ چیزیں بھی لاتا ہے، وہ بھی اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ تو یہ چند ایک اس میں پہلو تھے۔ تو در حقیقت وہ جو عبد القادر تھا وہ بد تھا، لیکن وہ بدنام نہیں تھا، اس وجہ سے وہ ہر جگہ پر بچتا گیا۔ اور یہ جو بدنام ہو گیا بیچارہ متکلم، یہ بد نہیں تھا لیکن اس سے برائی منسوب تھی، اس وجہ سے ہر جگہ پر اس کو اسی برائی کے ساتھ ہی اس کا نام لیا جانے لگا۔ علاوہ ازیں اگر اس کے آخر پر دیکھا جائے، اس کا جو اختتام ہے وہ نہایت ہی غیر متوقع سے واقعے کے ساتھ ہوا ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہاتھی کی پونچھ کا بال جو چرانے والا واقعہ ہے وہ پانی میں جو سارا کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ ہاتھی چیختے چنگاڑتے ہیں۔ تو وہ متکلم بھی یہی سوچتا ہے کہ جب میں اپنے والد کو بتاؤں گا تو وہ تو مجھے الٹا لٹکا دیں گے، لیکن جب وہ بتاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد تو اس کے جو والد ہیں وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی والدہ بھی ہنستی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسے خود جا کر دلوا دوں، اور وہ والد خود اس کے ساتھ جا کر اسے وہ ہاتھی کی پونچھ کا ایک بال دلوا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نہایت ہی غیر متوقع سا اینڈ اس کا کیا گیا ہے۔ اس میں جو ایک نقطہ ہے، جو اصل اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کا اگر اعتراف کر لیا جائے تو وہ جو معاشرہ ہے اور والدین ہیں بالخصوص وہ مہربان ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے جب پنچایت کے سامنے اس کی دوتی اتار دی جاتی ہے، وہ اپنی غلطی اس کی نہیں تھی، یہ اس چیز سے قطع نظر کہ اس کی غلطی تھی یا نہیں، اس نے وہ غلطی نہیں مانی اور اسے کس نہج تک اس کے والد ہی لے کر گئے کہ اسے ہاتھی کی ٹانگوں کے نیچے سے گزارنا اور وہ سارا یعنی واقعات۔ لیکن ادھر اپنی غلطی خود انہوں نے مانی ہے تو والد جو ہیں وہ خوش ہو گئے۔ دوسری اس میں یہ بات ہے کہ برائی جو ہے وہ چھپ کر اگر کی جائے تو معاشرہ ساتھ دیتا ہے، یعنی برائی پر اگر برائی سب کے سامنے کی جائے، علل اعلان کوئی کرتا ہے تو اس کو تو سب کنڈیم کریں گے، لیکن اگر کوئی برائی چھپ چھپا کر رہا ہے تو معاشرہ اس کا ساتھ دے گا، اس کی پردہ داری کرے گا۔ تو اس میں چند ایک ثقافتی علامات اور ثقافتی چیزیں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں تہذیب کے بارے میں، کہ وہ جس معاشرے میں یہ بات ہو رہی ہے، ملیالم زبان کا یہ افسانہ ہے، تو ادھر اب نائٹ فیور یا رات کو پیشاب کرنے کی جو بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے کہ ہاتھی کی ٹانگوں کے درمیان سے گزرا جائے۔ تو یہ ایک سزا تو کہی جا سکتی ہے لیکن یہ علاج ہے۔ تو اس طرح کے یعنی یہ ان کے رسوم و رواج تھے۔ ان کے معاشرے میں پیشاب کرنا جو ہے بستر پر، یہ اپنی عمر بتاتے ہیں کہ اس وقت عمر ان کی 8 سال تھی۔
تو 8 سال کا جو بچہ ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے اور ابھی تک تم پیشاب کرتے ہو. تو اس طرح کے یعنی جو عجیب سے ان کے جو رسوم و رواج اور عقائد تھے، یہ افسانہ ان کی بھی مختصر حد تک نمائندگی کرتا ہے. تو یہ تمام باتیں تھیں اس افسانے کے بارے میں. امید ہے کہ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. خدا حافظ.